اب اخروی اعتبار سے بھی سمجھ لیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے کامیابی کا ایک فارمولا قرآن نے عطا فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو بچا لیا گیا بخل سے، بچ گیا نہیں، بچا لیا گیا، یوقا شح نفسہ، جس کی ذات کو بچا لیا گیا بخل سے، وہ بہت بڑا وہ کامیاب ہے، وہ مراد کو پہنچ گیا۔ بخیلی سے جو بچا وہ کامیاب ہو گیا، اور بخیلی ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے بچ نہیں سکتا اگر خدا نہ بچائے، اور بخیلی سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، ورنہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ مال کی محبت، اللہ اکبر، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں جو ہے فقر کا جو ہے وہ تمہیں اندیشہ دلاتا ہے، اور تمہیں بتاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ لیکن یہی شیطان شادی کے اندر خرافات میں خرچ کرنا ہو تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے، کمائے کس کے لیے ہو، کمائے کس کے لیے ہو۔ اب وہاں ڈیکوریشن میں لاکھوں خرچ ہو رہا ہے، 800 روپے کی ڈشیں بنائی جا رہی ہیں، کھانا ضائع ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں آدمی بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ کے نام پر دینے کی بات آئے گی، دین کے نام پر دینے کی بات آئے گی، تو شیطان کہے گا پیسہ کم ہو جائے گا، یعدکم الفقر، یعدکم الفقر۔ اور ایک خاص بات عرض کرتا ہوں جسے زندگی بھر ذہن میں رکھیے گا، آج اگر قرآن پر عمل اور قرآن کے اسرار و رموز اور قرآن کے فائدے ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے، یا ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اس کا ایک بڑا ریزن بخیلی ہے۔ اسے بھی میں قرآن سے ثابت کروں گا۔ یہ کنجوسی جو ہے نا، یہ بخیلی جو ہے، اس کی وجہ سے انسان قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اور جس کے دل میں سخاوت کا جذبہ ہو، اللہ اس پر قرآن کی حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آئیے میں اس کو قرآن شریف سے سمجھاؤں۔ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہماری دی ہوئی روزی کو ہمارے نام پہ لٹاتے ہیں۔ تو جب دی ہوئی روزی کو بندہ لٹاتا ہے تو اللہ قرآن کی برکتیں اس کے اوپر کھول دیا کرتا ہے، کھول دیا کرتا ہے۔ بخیلی اتنی خطرناک چیز ہے کہ بخل کی وجہ سے وہ اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، بندوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ اور سخاوت کی فضیلت آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جب سے یہ حدیث میری نظروں سے گزری ہے ایک عجیب کیفیت سی پیدا ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو، گنہگار بھی ہے لیکن سخاوت کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ بندہ ہے، پسندیدہ بندہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال کی محبت دل کے اندر اتنی جمی ہوئی رہتی ہے انسان کے کہ اٹکتا ہے، مال نکالنا ہو تو اٹکتا ہے دل کے اندر۔ تو یہ مال کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے، نہیں ڈالی ایسی بات نہیں ہے۔
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ قرآن نے کہا ہے، پوری تفصیل ہے اس کی. جن جن چیزوں کی محبت اللہ نے دل کے اندر ڈالی ہے اس کا تذکرہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے. لیکن پھر قرآن نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ محبت تمہارے دل میں ڈالی تو گئی، لیکن ان ساری چیزوں سے محبت زیادہ اللہ کی ہونی چاہیے اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے. اب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم اپنے نفس کو اگر اپنی ذات کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو تم بخیلی سے اپنے آپ کو بچنے کی دعا کرو کہ اللہ ہمیں بخیلی سے بچا. اللہ تمہیں بخیلی سے بچا لے تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو گئے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سخاوت کے سلسلے میں ایسے سخی تھے، ایسے سخی تھے، ایسے سخی تھے کہ سب سے بڑا سخی اللہ اور اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑے سخی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اپنے غلاموں کو دیا اور مانگنے والوں کو دیا کہ لینے والے خود دینے والے بن گئے. دینے والے